میں آج صبح مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کچھ تازہ ترین تجزیاتی رپورٹس اور کچھ ریسرچ پیپرز اور گراؤنڈ رپورٹس کا ایک پورا پلندہ پڑھ رہا تھا، اور ایک چیز نے میرا دماغ بالکل الجھا کر رکھ دیا۔ مطلب؟ ہاں، وہ اکثر ان رپورٹس میں کافی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں، بالکل۔ اور آپ اگر ٹی وی آن کریں تو ایک چینل پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی فلاں ملک کے سفارتکار امن مذاکرات کے لیے مل رہے ہیں اور جنگ بندی کے معاہدے پر بس دستخط ہونے ہی والے ہیں۔ صحیح۔ اور آپ اسی وقت چینل بدلیں تو خبر چل رہی ہوتی ہے کہ رات گئے اسی علاقے میں ڈرون حملے اور میزائل سٹرائکس ہوئی ہیں۔ مطلب کوئی عام انسان تو یہی سوچے گا کہ بھائی جب بات چیت ہو رہی ہے تو گولیاں چلنا بند ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ بے وقت مذاکرات اور بمباری کی کیا منطق ہے؟ مطلب آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم انہی ذرائع کی مدد سے اس خاموش جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے ہم گریٹ گیم کہتے ہیں۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کنفیوژن ہے یہ بالکل فطری ہے۔ ہم سب کے ذہن میں جنگ اور امن کے حوالے سے دو الگ الگ خانے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری نظر میں یا تو دو ممالک لڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ امن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان رپورٹس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی سیاست میں امن اور جنگ دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اچھا؟ ہاں، یہ دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ ایک ہی سکے کے دو رخ؟ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب سفارتکار میز پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رات کو ان کی فوج بمباری کرنے والی ہے؟ بالکل، انہیں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہوا کہ جیسے دو لوگ آپس میں مصافحہ کر رہے ہیں لیکن دونوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے دوسرے ہاتھ میں خنجر چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، زبردست مثال دی آپ نے۔ اور دونوں کو معلوم ہے کہ دوسرے کے پاس خنجر ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی اپنا خنجر پھینکنے کا رسک نہیں لے رہا۔ بالکل، یہ مثال بہت حد تک اس صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ سفارتی زبان میں اسے سیکیورٹی ڈائلیما کہا جاتا ہے۔ سیکیورٹی ڈائلیما؟ جی، ہوتا یہ ہے کہ جب خطے میں اعتماد کا مکمل فقدان ہو تو کوئی بھی ملک پہلا قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ فرض کریں ایک ملک صرف اپنے دفاع کے لیے کوئی اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم لگاتا ہے، تو اس کا پڑوسی اسے دفاعی اقدام نہیں سمجھے گا۔ اسے لگے گا کہ یہ سسٹم لگا کر اب یہ مجھ پر بلا خوف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اوہ، صحیح۔ تو جواب میں وہ پڑوسی مزید جارحانہ ہتھیار خرید لے گا اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر دونوں کو پتا ہے کہ کوئی پیچھے نہیں ہٹنے والا اور دونوں کو ایک دوسرے پر رتی برابر اعتبار نہیں ہے تو پھر یہ مذاکرات کی میز سجانے کا ڈرامہ ہی کیوں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف کیمروں کے لیے وقت گزاری ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ بھئی ہم تو امن چاہتے ہیں؟ صرف کیمروں کے لیے نہیں ہے، یہ مذاکرات دراصل ایک عارضی وقفہ حاصل کرنے کی حکمت عملی ہوتے ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ کبھی انہیں بین الاقوامی دباؤ کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی محض یہ جانچنے کے لیے کہ میز کے اس پار بیٹھا دشمن کس حد تک کمزور یا مضبوط ہے۔ اچھا، یعنی یہ انفارمیشن گیدرنگ کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، یہ امن کی کوئی حقیقی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ اگلی فوجی کارروائی کے لیے وقت اور جواز حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے مذاکرات اور میزائل حملے متضاد نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی جنگی حکمت عملی کے دو ٹولز ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے خطے کے ان دو بڑے کھلاڑیوں کا خیال آ رہا ہے جن کا ان رپورٹس میں سب سے زیادہ ذکر ہے، یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ بالکل اہم پلیئرز ہیں۔ مطلب ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے کہ یہ دونوں پکے دوست ہیں اور قریبی اتحادی ہیں، اور دونوں کا دشمن بھی ایک ہی ہے، یعنی ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ تو بظاہر تو ان کا ایجنڈا بالکل ایک ہونا چاہیے نا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اور دنیا کو یہی دکھایا بھی جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کی اسٹریٹجی کو مائکرو لیول پر دیکھتی ہیں میرا مطلب ہے دیکھتے ہیں، تو کہانی بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ کیسے مختلف نظر آتی ہے؟ ان دونوں ممالک کے جو حتمی مقاصد ہیں، جنہیں ہم اینڈ گولز کہہ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اس اتحاد کے اندر اصل میں چل کیا رہا ہے؟ اگر سعودی عرب کی بات کریں تو ان کا گیم پلان کیا ہے؟ سعودی عرب ایک روایتی علاقائی طاقت کے طور پر سوچتا ہے۔ ان کا سارا فوکس اپنی طویل سرحدوں کو محفوظ بنانے اور عرب دنیا میں اپنی لیڈرشپ برقرار رکھنے پر ہے۔ اپنی سرحدوں کا دفاع؟ جی، ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایران نواز قوتیں ان کی سرحدوں کے قریب آ کر ان کی سیکیورٹی اور ان کے تیل کے کارخانوں کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ان کی سوچ مکمل طور پر نظریاتی اور سرحدی تحفظ کے گرد گھومتی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن پھر متحدہ عرب امارات کا اس سے مختلف ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو بالکل وہیں موجود ہیں، ان کو بھی تو وہی خطرات لاحق ہوں گے نا؟ امارات کی سوچ روایتی سرحدی سیاست سے بہت آگے کی ہے۔ ان کا ویژن نا جیو اکنامک ہے۔ وہ خود کو مشرق وسطی کا سنگاپور بنانا چاہتے ہیں۔ سنگاپور؟ ہاں اچھا۔ ہاں، ان کا اصل فوکس زمین پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ سمندری راستوں، تجارتی گزرگاہوں اور اہم بندرگاہوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عالمی تجارت جس راستے سے بھی گزرے اس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کا اثر ہو۔ اوہ، تو اب بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی سعودی عرب کو اپنی سرحد کی فکر ہے اور امارات کو سمندری راستوں اور معیشت کی۔ بالکل یہی فرق ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، جب ایک ہی اتحاد کے اندر دو ملک اتنے مختلف مقاصد لے کر چل رہے ہوں گے تو وہ کبھی کسی یکساں امن معاہدے پر متفق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جس معاہدے سے سعودی عرب کی سرحد محفوظ ہو رہی ہوگی، ضروری تو نہیں کہ اسی سے امارات کے تجارتی مفادات بھی پورے ہو رہے ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور جب ہم بڑی تصویر دیکھتے ہیں تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس نے خطے کے تنازعات کو اتنا الجھا دیا ہے۔ جب اتحادیوں کے اپنے اسٹریٹجک مقاصد الگ ہوں تو کوئی بھی امن معاہدہ یا جنگ بندی دیر پا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر کوئی اپنے مفاد کا پہلو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور جہاں مفاد ٹکراتا ہے وہاں اتحاد کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ بندرگاہوں اور سمندری راستوں کی بات سن کر نا مجھے فوراً یمن کا خیال آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یمن بالکل اس تجارتی راستے کے ناکے پر بیٹھا ہے۔ جی بالکل، باب المندب کے پاس۔ ہاں، اور ان رپورٹس میں یمن کو ہی اس ساری لڑائی کا اصل میدان بتایا گیا ہے۔ عام طور پہ یمن کی جنگ کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن سچ کہوں تو شطرنج کی مثال اب بہت پرانی اور بورنگ ہو چکی ہے۔ ہاں، وہ کافی کلیشے ہو گئی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا تصویر بنتی ہے؟ مجھے تو نا یہ پراکسی وار بالکل ایسی لگتی ہے جیسے سلیکن ویلی کے دو حریف ارب پتی ہوں۔ اچھا؟ وجود چھوٹی چھوٹی حریف سٹارٹ اپ کمپنیوں کو بے تحاشا فنڈنگ دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ بہت دلچسپ اینگل ہے۔ اصل کھلاڑی اپنے محفوظ شیشے کے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور زمین پر چھوٹی کمپنیاں ایک دوسرے کا خون بہاتی رہتی ہیں۔ یمن میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، مختلف طاقتیں بالواسطہ طور پر لڑ رہی ہیں۔ یہ ایک زبردست اور بہت ہی تلخ مثال ہے۔ پراکسی جنگوں کا سارا میکانزم ہی یہی ہے۔ یمن میں مقامی گروہ وہی سٹارٹ اپس ہیں جو بیرونی فنڈنگ اور ہتھیاروں پر چل رہے ہیں۔ بالکل۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جس خلیجی اتحاد کا ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ یمن میں اکٹھے تو گئے تھے، لیکن وہاں جا کر ان کی ترجیحات بڑھ گئیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سعودی عرب کا سارا زور یمن کے شمال میں رہا تاکہ حوثیوں کو اپنی سرحد سے دور دھکیل سکے، جبکہ امارات نے اپنا سارا فوکس یمن کے جنوب، عدن اور خاص طور پر سقطرہ جیسے جزیروں پر رکھا۔ کیونکہ جنوب میں سمندر ہے اور تجارتی راستے ہیں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کنیکٹ کیا۔ اور جب ان دونوں اتحادیوں کی حمایت یافتہ مقامی گروہ یمن کے اندر آپس میں ٹکراتے ہیں تو پورا امن عمل پٹری سے اتر جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ پراکسی جنگوں کی سب سے بڑی خرابی ہی یہی ہے کہ جب تک فنڈنگ کرنے والے اصل کھلاڑیوں یعنی بڑی طاقتوں کے درمیان پس پردہ معاملہ طے نہیں ہوتے، زمین پر لڑنے والے مقامی گروہوں کے درمیان جنگ بندی کی کوئی بھی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ابھی تک نا ہم نے صرف خلیجی اتحادیوں کے اختلافات کی بات کی ہے، لیکن یہ ساری پالیسیاں، یہ سارا خوف، یہ اربوں ڈالرز کے جو ہتھیار خریدے جا رہے ہیں، ان سب کا جواز صرف ایک ہی ملک کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ایران۔ بیانیے کے مطابق ایران ہر جگہ مداخلت کر رہا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ تو ہم خلیجی ممالک کی اینک سے دیکھ رہے ہیں نا، ایران کے اندر بیٹھے پالیسی میکرز اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے اور ہم اکثر اسے مس کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ خود اس کہانی میں کہاں پاتے؟ اگر تہران کے زاویے سے نقشے کو دیکھیں نا تو انہیں لگتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے محاصرے ہیں۔ ان کے ایک طرف امریکی فوجی اڈے ہیں، دوسری طرف خلیجی ممالک کے جدید ہتھیاروں سے لیس اتحاد ہیں، اور اب ان کے پڑوس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس اور سفارتی موجودگی بھی بڑھ رہی ہے۔ یعنی وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ محاصرے میں ہیں، تو کیا وہ اپنے ان تمام ایکشنز کو، یہ جو ان کا ڈرونز کا نیٹ ورک ہے یا خطے میں ان کی جو پراکسیز ہیں، اسے اپنے دفاع کا نام دیتے ہیں؟ 100%۔ وہ اسے محور مزاحمت یا ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں۔ ایران کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ سخت پابندیوں کی وجہ سے وہ جدید جنگی جہاز یا روایتی فوجی ٹیکنالوجی تو خرید نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی بقا کے لیے یہ سستا اور مؤثر طریقہ اپنایا ہے۔
ایک متبادل راستہ۔ جی، وہ ڈرونز اور مقامی ملیشیاز کے ذریعے ایک بفر زون بناتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر جنگ ہونی ہی ہے تو وہ ہماری سرحدوں کے اندر نہیں بلکہ دشمن کے قریب ہونی چاہیے۔ پابندیوں سے مجھے فوراً امریکہ کا خیال آتا ہے، کیونکہ ان رپورٹس میں امریکی کردار اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کی اس میکسیمم پریشر پالیسی کا بہت ذکر ہے۔ بالکل، وہ ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس پالیسی کا بنیادی آئیڈیا تو یہی تھا نا کہ ایران کی معیشت کا اس حد تک گلا گھونٹ دو، تیل کی فروخت اتنی کم کر دو کہ وہ گھٹنوں کے بل چل کر مذاکرات کی میز پر آئیں اور اپنی پراکسیز کو فنڈ کرنا بند کر دیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا وہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ تجزیہ کاروں اور ڈیٹا کے مطابق اس پالیسی کا نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ الٹ نکلا؟ ہاں، دیکھیں، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کی معیشت کو مکمل طور پر دیوار سے لگا دیتے ہیں تو کیا وہ ہتھیار ڈالتا ہے؟ نہیں، وہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے زیادہ جارحانہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا۔ صحیح۔ میکسیمم پریشر کے دور میں ہم نے دیکھا کہ خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ کس طرح کی کشیدگی؟ کیا انہوں نے جوابی کارروائی کی؟ بالکل، ایران کی طرف سے ایک واضح پیغام دیا گیا کہ اگر ہم اپنا تیل نہیں بیچ سکتے تو اس خطے سے کوئی اور بھی اپنا تیل پرسکون طریقے سے نہیں بیچ پائے گا۔ مطلب یہ تو سیدھی دھمکی تھی۔ جی، ہم نے خلیج میں تیل کے ٹینکرز پر حملے دیکھے، تیل کی تنصیبات پر ڈرون سٹرائکس دیکھیں۔ دوسری طرف خلیجی ممالک کو لگا کہ امریکہ پوری طرح ان کی پشت پر ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی زیادہ جارحانہ ہو گئے۔ لیکن جب واقعی حملے ہوئے اور امریکہ نے کوئی براہ راست جنگ نہیں چھیڑی تو ان خلیجی ممالک کو احساس ہوا کہ ہزاروں میل دور بیٹھی سپر پاور پر مکمل انحصار کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ یار، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ مطلب امریکی دباؤ نے جنگ بندی کے امکانات کو بہتر بنانے کے بجائے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مقامی امن مذاکرات کو ڈیریل کر دیا۔ بالکل، بیرونی مداخلت اکثر یہی کرتی ہے۔ اور جب ان اتحادیوں کو سمجھ آئی کہ امریکہ ان کی خاطر کوئی بڑی جنگ نہیں لڑے گا تو اب وہ خود ڈرتے ڈرتے امن مذاکرات کی طرف بھاگ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آج کل اتنی سفارتی سرگرمیاں اور خفیہ ملاقاتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ امن کی محبت میں نہیں ہو رہا، یہ ایک اسٹریٹجک مجبوری کے تحت ہو رہا ہے۔ چلیں، اب اگر ہم اس ساری گفتگو کی کڑیاں ملائیں، ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی کے اعلانات اور فوجی حملے ساتھ ساتھ اس لیے چلتے ہیں کیونکہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اتحادیوں کے مقاصد ایک نہیں ہیں، جی، پراکسیز لڑ رہی ہیں اور بیرونی دباؤ معاملات کو مزید خراب کر رہا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کے پیچھے سے ہم نظریاتی اور مذہبی اختلافات کا پردہ ہٹا دیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ساری گیم ہے کس چیز کی؟ اگر آپ تمام جذباتی بیانیوں کو ہٹا کر صرف حقائق کو دیکھیں نا تو اصل لڑائی طاقت، عالمی معیشت اور خطے کی قیادت کی ہے۔ یہ خطہ دنیا کا ایک ایسا چوک ہے جہاں سے تیل، گیس اور عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔ آبنائے ہرمز ہو، باب المندب ہو یا نہر سویز کی طرف جانے والے راستے ہوں، یہ وہ چوک پوائنٹس ہیں جن پر جس کا کنٹرول ہوگا وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں نا کہ فلاں جگہ سفارتکار مسکرا کر امن معاہدے پر سائن کر رہے ہیں تو دراصل وہ کسی امن کی بنیاد نہیں رکھ رہے ہوتے، وہ تو محض اس بات پر سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ تجارتی آستوں اور وسائل پر کس کا کتنا کنٹرول ہوگا۔ بالکل، اور خبروں میں نظر آنے والی اس جنگ کے پیچھے یہ خفیہ سفارتکاری اور معاشی مفادات کا کھیل جاری رہتا ہے۔ اور سننے والوں کو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ خبروں میں نظر آنے والا امن اصل میں سمندر اور بندرگاہوں پر لڑی جانے والی اس خاموش معاشی جنگ کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جب تک یہ بنیادی مفادات آپس میں ٹکراتے رہیں گے نا، تب تک کوئی بھی رسمی جنگ بندی محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، کشیدگی ختم ہونا ناممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کو سمیٹیں، ایک بات میں یہاں بالکل واضح کر دوں۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آج ہم نے جس خطے، جن ممالک یا عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کا پوسٹ مارٹم کیا، وہ سب مکمل طور پر ان ذرائع اور رپورٹس پر مبنی تھا جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ بالکل۔ ہم یہاں کسی بھی ملک، حکومت یا سیاسی گروہ، چاہے وہ لیفٹ ونگ ہو یا رائٹ ونگ، ہم کسی کی تائید نہیں کر رہے اور نہ ہی کسی نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پیچیدہ صورتحال کو غیر جانبدارانہ انداز میں آپ تک پہنچایا جائے۔
جی بالکل، بحیثیت تجزیہ کار ہمارا کام صرف حقائق کو سامنے رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ واقعات کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ ہم صرف سورس مٹیریل میں موجود خیالات کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری اس طویل گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جنگ بندی کے اعلانات اور فوجی حملے اس لیے ایک ساتھ چلتے ہیں کیونکہ بنیادی معاشی اور اسٹریٹجک اختلافات حل نہیں ہوتے، اور اعتماد کا شدید فقدان ہر ملک کو اپنی فوجی طاقت بڑھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہی وہ تلخ حقیقت ہے جو اس خطے میں جاری کشیدگی کی اصل وجہ ہے۔ اور اسی تلخ حقیقت کی روشنی میں سننے والوں کے لیے آخر میں ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہا ہوں، جس پر آپ لوگ ٹھنڈے دماغ سے غور کیجیے گا۔ ذرا سوچیں، اگر موجودہ دنیا کا پورا معاشی نظام اور عالمی طاقتوں کی بقا ہی اس بنیاد پر ہے کہ کون دوسرے کے وسائل اور تجارتی راستوں پر قابض ہے، تو کیا اس موجودہ گلوبل آرڈر کے اندر رہتے ہوئے مشرق وسطی میں کبھی مکمل اور سچا امن قائم ہو بھی سکتا ہے؟ یا پھر جنگ بندی کا ہر اعلان محض اگلی اور اس سے بھی بڑی جنگ کی تیاری کا دوسرا نام ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔